بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن کے فوائد آپ نے پڑھ لیے، وزن نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، حروف اصلیہ کی تعریف کیا ہے، حروف زائدہ کی تعریف کیا ہے، چند ایک فائدے بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں جن کے ذریعے آپ کو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا اچھی طرح سے علم ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں، وزن کی ہیں 3 قسمیں: وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ کتنی قسمیں ہیں وزن کی؟ 3 قسمیں ہیں: وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ وزن صرفی کی تعریف: جس میں تعداد حروف، حرکات و سکنات، اصل اور زائد کا اعتبار کیا گیا ہو، یعنی اصلیہ کے مقابلہ میں اصلیہ، زائدہ کے مقابلہ میں زائدہ، متحرک کے مقابلہ میں متحرک اور ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو۔ مثال دیکھیے وزن صرفی کی: ضاربن بر وزن فاعل۔ ضاربن کے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ ہم نے جو وزن نکالا فاعل کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں۔ تعداد حروف میں موافقت ہے کہ نہیں؟ جی۔ موزون کے بھی 4 حرف ہیں اور وزن کے بھی 4 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تعداد حروف۔ آگے دوسری بات کیا تھی؟ حرکات و سکنات۔ تعداد حروف میں بھی موافقت ہو، حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہو۔ ضاربن پہلا حرف کیا ہے؟ ضاد ہے نا، متحرک ہے ساکن ہے؟ متحرک ہے۔ فاعل کا پہلا حرف بھی متحرک ہے۔ ضاربن کا دوسرا حرف ساکن ہے۔ فاعل کا دوسرا حرف ساکن ہے۔ ضاربن کا تیسرا حرف متحرک ہے۔ فاعل کا تیسرا حرف متحرک ہے۔ ضاربن کا چوتھا حرف بھی تو فاعل کا چوتھا حرف بھی، تو یہ حرکات و سکنات میں موافقت ہے۔ ضاربن کا دوسرا حرف ساکن ہے، فاعل کا دوسرا حرف ساکن ہے۔ ضاربن کا پہلا حرف مفتوح ہے، فاعل کا پہلا حرف مفتوح ہے۔ جو حرکات اوپر ہیں وہی حرکات نیچے ہیں۔ تعداد حروف میں بھی موافقت ہے، حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ وزن صرفی وہ وزن ہے جس میں تعداد حروف، حرکات و سکنات، اصل اور زائد کا اعتبار کیا گیا ہو، یعنی اصلیہ کے مقابلہ میں اصلیہ۔ ضاربن ضاد اصلیہ زائد ہے، فا کے مقابلہ میں ہے کہ نہیں؟ جو فاعل لام کے مقابلہ میں آئے وہ اصلی، جو فاعل لام کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائد ہوتا ہے۔ ضاد کس کے مقابلہ میں؟ فا کے۔ را کس کے مقابلہ میں؟ با کس کے مقابلہ میں؟ لام کے۔ تو اصلی جو ہے وہ فاعل لام کے مقابلہ میں ہے۔ زائد کے مقابلہ میں ہو۔ ضاربن کون سا حرف زائد ہے؟ الف ہوتا ہی کیا ہے؟ زائد ہوتا ہے، الف اصلی نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں الف آپ کو نظر آ جائے نا یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں آ گیا ہے تو پکی بات ہے وہ واو سے بدلا ہوا ہوگا یا سے بدلا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ کے مقابلہ میں نظر آ گیا قالا، وزن نکالتے ہیں فعالا، تو دیکھو بھائی الف آ گیا کہ نہیں عین کے مقابلہ میں؟ اصلی نہیں ہے، یہ تو واو سے بدل کر آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر آپ دیکھ لیں ضاربن کا وزن نکالا فاعل، تو تعداد حروف میں بھی موافقت ہے، حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے، اصلیہ اور زائدہ میں بھی موافقت ہے۔ یہ ہے وزن صرفی۔ وزن سوری کی تعریف: وزن سوری کی تعریف کیا تعریف ہے جی وزن سوری کی؟ جس میں تعداد حروف اور حرکات و سکنات کا اعتبار کیا گیا ہو، اور کس کا اعتبار نہیں ہوگا اس کے اندر؟ اصلیہ اور زائدہ کا اعتبار نہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ وزن سوری کی تعریف: جس میں تعداد حروف، حرکات و سکنات کا اعتبار کیا گیا ہو، اصلیہ اور زائدہ کا اعتبار نہ کیا گیا ہو۔ جیسے بھائی دیکھو عواریف بر وزن مفاعل، بر وزن مفاعل۔ عواریف کتنے حروف ہیں؟ 5 ہے بھائی، کتنے ہیں؟ 5۔ مفاعل کتنے حروف ہیں؟ 5۔ تعداد حروف میں موافقت ہے یا نہیں؟ موافقت ہے۔ عواریف پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن۔ مفاعل پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن۔ عواریف کا چوتھا حرف متحرک، پانچواں بھی متحرک۔ مفاعل کا چوتھا حرف بھی متحرک اور پانچواں بھی متحرک۔ تعداد حروف میں بھی موافقت ہے اور حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے۔ عواریف تیسرا حرف ساکن ہے کہ نہیں؟ مفاعل اس کا بھی تیسرا حرف ساکن ہے۔ تعداد حروف میں بھی موافقت ہے
حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے لیکن اصلیہ اور زائدہ میں موافقت نہیں. وزن نکلنا چاہیے تھا عوارفو کا فوائلو. کیا نکلنا چاہیے تھا؟ فوائلو نکلنا چاہیے تھا. یہ عین اصلی ہے, اصل کے مقابلہ میں ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے, تو یہ ہے وزن سوری. یہ کیا ہے؟ وزن سوری. وزن عروضی کی تعریف جس میں صرف تعداد حروف کا اعتبار کیا گیا ہو, جس میں صرف حروف نہ تو حروف اصلیہ کا اعتبار ہو اور نہ ہی حرکات و سکنات کا اعتبار ہو. جیسے شریفن بر وزن فعول, صرف کس کا اعتبار ہوگا؟ تعداد حروف کا. شریفن کے کتنے حروف ہیں؟ 4. فعول کے کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں کہ نہیں؟ تعداد حروف میں موافقت ہوگی کہ نہیں؟ تعداد حروف میں موافقت ہے. اب دیکھیے حرکات و سکنات میں بھی موافقت ہے کہ نہیں؟ شریفن بر وزن فعول, شریفن کا پہلا حرف مفتوح ہے, دیکھو مفتوح ہے نا. فعول کا پہلا حرف مضموم ہے, یہ مضموم آ گیا, حرکات میں موافقت نہیں رہی. شریفن دوسرا حرف کیا ہے؟ مکسور ہے. کیا ہے؟ مکسور. فعول کا دوسرا حرف ساکن ہے, مضموم ہے بھائی. دوسرا حرف کیا ہے؟ مضموم ہے. شریفن تیسرا حرف ساکن ہے, ادھر بھی تیسرا کیا ہے؟ ساکن ہے, لیکن وزن فعول نہیں آنا چاہیے تھا, وزن فعیل آنا چاہیے تھا. یہ یا نیچے آنی چاہیے تھی, نہیں آئی. شریفن چوتھے حرف کیا ہے؟ مضموم ہے, تو ادھر بھی چوتھا مضموم ہے. تو ادھر جو ہے وزن سوری, وزن عروضی کے اندر وزن عروضی اس کو کہتے ہیں جس میں صرف تعداد حروف کا اعتبار کیا گیا ہو, حروف اصلیہ کا اور زائدہ کا اعتبار اور نہ ہی حرکات و سکنات کا اعتبار. جیسے شریفن بر وزن فعول. آگے آپ ایک نوٹ لکھ لینا, بطور فائدہ لکھ لینا. پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی حروف زائدہ کل 10 ہیں, الیوم تنساہا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا حروف زائدہ انہی 10 میں سے آتے ہیں, ان کے علاوہ نہیں آتے, ان کے علاوہ نہیں آتے. یہ پکی بات ہے, لیکن یاد رکھنا یہ جو قاعدہ ہے, یہ جو ضابطہ ہے, حروف زائدہ 10 ہیں, انہی 10 میں سے آئیں گے, ان کے علاوہ نہیں آئیں گے. یہ مخفف کلمہ میں جاری ہوتا ہے. کس میں؟ مخفف کلمہ میں جاری ہوتا ہے, مشدد میں نہیں ہوتا. مشدد جو کلمہ ہمارے سامنے آئے گا اس کے اندر زائد حرف ان 10 میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ان 10 میں سے الیوم تنساہا میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے جیسے آتا ہے نا قرآن کریم میں نزلنا, نزالا پڑھتے ہو نا. اب نزالا کیا ہے؟ شش اقسام میں سے, شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے, شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے. اب دیکھیے اس کے اندر حروف اصلیہ کون سے ہیں بتاؤ؟ نون زا لام. اور زائد کون سے ہیں؟ زا مشدد میں سے ایک زا ہے. جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے حقیقت میں 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا قریب المخرج ہوتے ہیں, اس وقت ان میں ایک حرف اصلی ہوتا ہے, ایک حرف زائد ہوتا ہے. تو جو حرف زائد ہوتا ہے ضروری نہیں حروف زائدہ میں سے ہو, زائدہ میں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے نزالہ, اس میں ایک زا اصلی اور ایک زا زائدہ. جو زا زائدہ ہے حروف زائدہ میں سے نہیں ہے, حروف زائدہ ہے. الیوم تنساہا, ان میں زا تو نہیں ہے. وما ابرئ نفسی, ابرئ مزید فی سے ہے, ایک را اصلی ہے, ایک را زائدہ ہے. تو جو زائد حروف زائدہ میں سے ہے ان میں سے نہیں ہے. یہ والا قانون جو ہے کہ حروف زائدہ 10 ہیں, حروف زائدہ 10 ہیں. الیوم تنساہا, حروف زائدہ انہی میں سے آئیں گے, ان کے علاوہ نہیں ہے. یہ والا ضابطہ جو ہے مخفف کلمہ میں جاری ہوگا, یعنی جو کلمہ مشدد نہ ہو اس میں جاری ہوگا. اس کے اندر جو بھی حرف زائد ہوگا انہی 10 میں سے ہوگا, ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی کلمہ آ جائے مشدد, کوئی کلمہ آ جائے مشدد, اس وقت ان میں جو حرف زائد ہے حروف زائدہ میں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے نزالہ, اس میں ایک زا اصلی ہے اور ایک زا زائدہ ہے.